پوچھتے ہیں کیا تبلیغی جماعت کا کام نبیوں اور صحابہ والا کام ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دین کے مختلف کام الگ الگ انداز میں انجام دیے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ کو تعلیم بھی دی ہے۔ اسی طریقے پر جب ضرورت پڑی تو لشکر کی قیادت کرتے ہوئے جہاد بھی فرمایا ہے، اور بھی دیگر جو دین کے کام ہیں ان کو آپ نے بحسن و خوبی انجام دیا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ انہی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے جو آج کل ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کرتی ہے، یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائیوں پر روک ٹوک کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام کے مختلف کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف کاموں میں سے ایک کام ہے۔ سارا کام یہی نہیں ہے، بلکہ جو دین کے اور کام ہو رہے ہیں وہ بھی نبی ہی کے کاموں کا ایک حصہ ہے۔ مدارس میں تعلیم ہو رہی ہے، خانقاہوں میں اصلاح و تزکیے کا کام ہو رہا ہے، وعظ و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور اسی طریقے پر سیاسی امور جو انجام دیے جا رہے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات ہی کی تعمیل ہے، جبکہ نیت درست ہو اور منکرات سے خالی ہو۔ تو بہت سے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے جو جماعت والے انجام دیتے ہیں، اور اچھا کام ہے، اور اس کے اندر حصہ لے کر کے اور لوگوں کو اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں اگر کسی شخص کا نام تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے زبردستی لکھوا دیا گیا اور وہ شرم کی وجہ سے منع نہ کر سکا تو کیا اس کو جماعت میں جانا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر محض زبردستی نام کاپی میں لکھ دیا گیا ہے تو اس سے تو وعدہ پورا نہیں ہوا، لیکن اگر اس نے زبان سے کہہ دیا تھا کہ میں جاؤں گا تو یہ وعدہ مکمل ہو گیا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وعدے کی تکمیل کرے اور بلا عذر اس کو ٹالے نہیں۔ پوچھ رہے ہیں کیا تبلیغی جماعت کے کسی ساتھی کا یہ کہنا کہ آج مسلمانوں پر جو حالات اور مصیبتیں آ رہی ہیں وہ دین کا کام نہ کرنے یا دین کی دعوت نہ دینے اور جماعت میں نہ جانے کی وجہ سے آ رہی ہیں، تو شرعاً اس طرح کی بات کہنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ 1400 سال سے آج تک ہر زمانے میں امت کسی نہ کسی اعتبار سے سخت حالات سے دوچار ہوتی رہی ہے۔ جس زمانے میں تبلیغی جماعت کا وجود بھی نہ تھا اس وقت بھی حالات آتے تھے، لہذا موجودہ حالات کو صرف تبلیغی جماعت میں نہ جانے پر منطبق کرنا یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے عقائد اور اعمال کی درستگی پر توجہ دینی چاہیے اور استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ عام طور پر جب معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر اور بحر میں فتنہ فساد جو ظاہر ہے وہ لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے ہے، اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر جیسے بھی ہو کرنی چاہیے، چاہے جماعت کے ساتھ جڑ کر کے کریں یا اور کسی طریقے پر کریں، بہرحال اصلاح سے غافل نہیں رہنا چاہیے اور استغفار اور رجوع الی اللہ کرتے رہنا چاہیے۔